نمازوں کے بعد ذکر بالجہر محقق علی الاطلاق ابن الحمام کہتے ہیں فتح القدیر شرح ہدایہ میں لم یعرف احد من الفقہاء قالہ، کسی ایک فقی امت نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس لوگ نماز پڑھ رہے پیچھے آئے ہوئے. بدعتی کو اس کا کبھی خیال نہیں ہوتا، کسی کا گھر رہتا ہے یا اجڑتا ہے، اس نے تو اپنے جہنم جانے کا راستہ بنانا ہے. پیغمبر کے زمانے میں لوگ ذکر بالجہر کرتے اور نمازوں کے بعد، اور حضرت تشریف فرما تھے. توبہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے ہوتے ہوئے آوازیں نہ اٹھاؤ. ان تحبط اعمالکم، نیکیاں ضائع ہو جائے گی. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وجہ سے امام کے ولضالین کہنے کے بعد آمین کو آہستہ کہا کہ آہستہ کہو. یہ تو ظاہر بات ہے کہ آیت نازل ہو چکی ہے اور پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا ولضالین اور سارے لوگ کہا آمین، تو آواز تو اٹھ گئی ہے. نبی کی اطاعت نماز میں اور باہر ایک جیسے ہے، بلکہ نماز میں زیادہ ہے. نماز تو آپ کی اطاعت سے بنی. آپ نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریم میں ٹھہرا. آپ نے اللہ اکبر کہا تو وہ نماز کے لیے شرط ٹھہرا. آپ نے کچھ وقفہ کیا اور ثنا پڑھی، ثنا پڑھنا سنت ٹھہرا. اللہ